بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اسی رب کریم کے بابرکت نام سے کہ جو حق کو غالب لانے والا اور باطل کو شکست دینے والا ہے، اسی رب کریم کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک ایسا واقعہ، ایسا دل خراش واقعہ جو آج سے ایک دن پہلے ہائی لائٹ ہوا، طلبہ لاہور پنجاب کالج کی ہماری بہن ایک، جسے گارڈ کی جانب سے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس نشانے کے بعد، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد، ادارے کی جانب سے ایسی حرکات و سکنات کی گئی کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی، جن پر ایسے سوالات اٹھتے ہیں، جن پر ایسے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ جن کا جواب لینا ہر ایک صاحب علم شخص کی ضرورت بنا ہوا ہے، جن کا جواب نہیں مل پا رہا۔ وہ سوال اور ہم کرتے ہیں، جواب اور نظر آتے ہیں۔ میں نے جو یہ حقائق دیکھے، جو واقعات پر مشاہدہ کیا، جو تفصیل سے اس واقعے کو سنا سمجھا، اور جو میرے ذہن میں ایک سوال چند آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک نمبر یہ ہے کہ طلبہ کو، اس بہن کو انصاف دلانے کے لیے جو اسٹوڈنٹس نکلے، کیوں ان اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کیا گیا؟ کیا وہ پنجاب کالج کے خلاف نکلے تھے؟ کیا وہ ان کالج کے اندر بیٹھے ہوئے اساتذہ کے خلاف نکلے تھے؟ کیا وہ اس یعنی کہ ادارے کے خلاف نکلے تھے؟ نہیں، وہ اس شخص کے خلاف نکلے تھے کہ جس نے اس طرح کا واقعہ رونما کیا، جس نے اس زیادتی ظلم کا واقعہ کیا، وہ اس کے خلاف نکلے تھے۔ کیوں اس پر یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے طلبات کو ظلم و زیادتیاں کی گئی؟ ابھی بھی ایک بچی جو ابھی بھی لاہور ہاسپٹل میں اس مار دھاڑ کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں کافی کرٹیکل کنڈیشن میں موجود ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہوئے، کیوں کیے گئے؟ کیوں ان سٹوڈنٹس کو فل فور مطمئن نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کی باتوں کا جوابات اس طریقے سے نہیں دیے گئے جو ان سٹوڈنٹس کو سیٹسفائی کر لیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ ان کو، اس شخص کو سزا دی جائے، تو کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اسی دن کہ ہم اس کو اس پراپر طریقے سے سزا دیں گے، وہ ہماری کسٹڈی میں ہے؟ 2 دن کا واقعہ ہے، کل جا کر خبر ملتی ہے کہ وہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، تو سوال تو اٹھتا ہے نا۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ اگر ادارہ اس شخص کی پشت پناہی نہیں کر رہا، تو سوال یہ ہے کہ ادارے کے پشت پناہی کی جو نہیں ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اس واقعے کو اتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اس میں واضح اگر یہ تھا کہ ادارہ ملوث نہیں تھا، ادارے کا گارڈ تھا، ادارہ جس طرح کے بھی ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو کیوں اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے آج؟ واضح طور پر پولیس نے بچوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے صحافتی جو نمائندگان ہیں ان کے اوپر بھی کھینچا تانی کی گئی، تو وہ کیوں نکلے تھے؟ اگر وہ کسی کی بیٹی کے عزت کے اوپر ڈالے جانے والے ہاتھ کو کاٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کا مطالبہ کیوں غلط تھا؟ کیا ان لوگوں نے زیادتی کی تھی؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کیمرے کی فوٹیجز ختم ہو گئی۔ کیمرے ٹوٹ جاتے ہیں، فوٹیجز سیو رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سیو رہتی ہیں ہر کیمرے میں، ہمارے پاس بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرہ ٹوٹ جائے تو فوٹیج ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر کیمرہ نہیں تھا اگر کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں خود پنجاب گروپ آف کالجز کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک عرصہ میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ بات یہ اٹھتی ہے کہ کوئی بھی پنجاب کالج میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ آئی ٹی روم کے انڈر نہ آتی ہو، جہاں پر آئی ٹی روم کی فوٹیجز آئی ٹی روم تک نہ پہنچتی ہو۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ بیسمنٹ ہو، چاہے وہ فرسٹ فلور ہو، چاہے وہ گراؤنڈ فلور ہو، چاہے وہ کچنز ہو، ہر جگہ پر کیمرے ہیں، ہر جگہ پر سیکیورٹی ہے۔ تو انصاف میں رکاوٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ چیزیں، یہ سوالات جن کے جوابات ہم چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں مل پاتے؟ ان بچوں کے اوپر جو ظلم و ستم، جو لوگ ظلم و ستم کے خلاف، جن اداروں میں، جن کالجز کے اندر ظلم و ستم کے خلاف ڈٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ڈٹنے کے عنوان کے اوپر درس دیا جاتا ہے، وہی
بچے اگر حق کے ساتھ اس بچی کو انصاف دلوانے کے لیے کھڑے ہیں تو کیوں ان کے زبانوں پہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ اور بات رہی اس بات کی کہ وہ مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو نوبت کیوں آئی؟ فل فور سیٹسفائی کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں انہیں اس طرح کے جوابات نہیں دیے گئے کہ وہ مطمئن ہو کر خاموشی سے چلے جائیں؟ 2 دن پہلے بھی تک کا یہ واقعہ ہے، امن و امان کے ساتھ سلجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس واقعے کو اس طرح بڑھا چڑھا کر ان بچوں پہ ظلم کر کے اس کو اس طرح کیوں پیش کیا گیا؟ سوال یہ ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پر میرا جو التماس ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ بھی انہیں پراپر طریقے سے حقیقی انداز سے تحقیقات کروائیں اور اس میں ملوث جو بھی شخص ہے اسے سب کے سامنے کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو، لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ گورنمنٹ، یہ ادارے اس چیز میں ملوث نہیں ہیں۔ سوال یہی تھے، جوابات ان اداروں سے، پنجاب کالجز سے، ان کے اساتذہ سے لینے کا میں انتظار کروں گا۔ اس کے اوپر کومنٹس کریں، جواب دیں ہمارے، اور جو ہمارے سوالات ہیں کہ اگر وہ بچے نکل آئے تھے تو ظلم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور اگر اس کے پیچھے ادارہ نہیں ہے تو کیوں ان کو یہ کہا گیا ان بچوں کو کہ ہم آپ کی رجسٹریشن کینسل کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے؟ تو کیوں؟ یہ جو سوالات ہیں، یہ ان کی جو باتیں ہیں ادارے کی، یہ ان لوگوں پر بھی، ان ادارے پر بھی سوالیہ نشان بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے جو جوابات ہیں، اگر کوئی یہ میرا ولاگ، میری ویڈیو اگر کسی اس ادارے سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس جاتی ہے تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ مجھے پرامن خوبصورت طریقے سے اس میں میرے سوالاتوں کے جواب دیے جائیں کہ اگر وہ نکلے تھے تو ان پر ظلم و زیادتی کیوں کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سیٹسفائی کیوں نہیں کیا گیا، تیسری بات یہ ہے کہ کیمروں کی غائب ہونے کی، فوٹیجز کو آگے پیچھے ہونے کی بہانہ کیوں لگایا گیا، کیوں اس بچی کو انصاف ملنے میں تاخیر کی گئی؟ یہ چند سوالات ہیں، اس کے جوابات کا منتظر رہوں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام، اگلے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے ہوسٹ حمزہ احمد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔